أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن عته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين ترى بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. عشرہ محرم الحرام 1446 تمام ہوا، اور آج ہر طرف سے عزا کا سلسلہ، تعزیت، پرسہ اور بارگاہ رسالت، بارگاہ اہل بیت میں ہم سارے پرسہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی جہاں جہاں پہ بھی اہل عزا ہیں، اہل ولا ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غم میں شامل ہیں، 61 ہجری سے لے کر آج تک کہ 1447 ہجری ہے، جن جن لوگوں نے بھی عزائے سید الشہداء میں حصہ لیا ہے، پارٹیسپیٹ کیا ہے، بانیان مجالس ہیں، ماتمی ہیں، عزادار ہیں، مولا کے ذاکرین ہیں، خطباء ہیں، علماء ہیں، اور جنہوں نے جس عنوان سے بھی عزاداری سید الشہداء میں حصہ لیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور زندہ ہیں انہیں مزید توفیق دے، اور جو چلے گئے ہیں اللہ انہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا جوار نصیب فرمائے. اور جہاں جہاں پہ بھی اہل ہدایت ہیں، ہدایت کی پوری ٹیم کی طرف سے
سب کو پرسہ پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا شمار عزاداران امام حسین علیہ السلام میں فرمائے۔ اور یہ مجالس اتنی اہم ہیں کہ خود مولا اور آقا امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے صحابی فضیل کو فرماتے ہیں، یا فضیل، اے فضیل، تجلسون و تحدثون، کیا تم بیٹھتے ہو اور ہمارا ذکر کرتے ہو؟ کیا تم آپس میں بیٹھ کر ہماری حدیثیں سناتے ہو؟ کیا تم آپس میں بیٹھ کر ہماری عزاداری کیا کرتے؟ کیا تم آپس میں بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے ہو مشن آل محمد کی؟ اور اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں، جب فضیل نے کہا نا، قال نعم فداک اللہ جعلت فداک، قبلہ مولا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں۔ ہم آپس میں بیٹھتے بھی ہیں، آپ کا ذکر بھی کرتے ہیں، آپ کے فضائل بھی پڑھتے ہیں، آپ کی سیرت بھی ہوتی ہے، آپ کے مصائب بھی پڑھا کرتے ہیں۔ قال ان تلک المجالس احبها فاحیوا امرنا یا فضیل فرحم اللہ من احیا امرنا۔ فرماتے ہیں کہ اے فضیل، یہ مجالس مجھے بہت پسند ہے، میں بہت زیادہ ان مجالس کو پسند کرتا ہوں۔ مجالس سید الشہداء، مجالس اہل بیت، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر، ان کی یاد منانا، ان کے ذکر کرنا۔ اہل بیت کا ذکر کرنا عبادت ہے، اہل بیت کی یاد منانا عبادت ہے، اہل بیت کا ذکر سننا عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ اپنی مجالس کو میرے بھائی علی کے ذکر سے سجایا کرو، چونکہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ علی علی کرتا ہے، حسین حسین کرتا ہے، لبیک یا حسین جو کہتا ہے، یا ذات خود عبادت ہے۔ اہل بیت کا ذکر کرنا عبادت، اہل بیت کا ذکر سننا عبادت۔ فرمائے کہ جو بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذکر سنتا ہے، اللہ اس کے کانوں کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ جس زبان سے یہ تذکرہ ہوتا ہے، اللہ اس زبان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جس کاغذ پہ لکھا رہتا ہے، جب تک کاغذ پہ رقم رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ علی کا ذکر عبادت ہے، اہل بیت کا ذکر عبادت ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں ان تلک المجالس احبها، یہ مجالس مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ فاحیوا امرنا، بس ہمارے مشن کو زندہ کرو۔ یا فضیل، رحم اللہ امرا من احیا امرا، میرا اللہ اس پہ رحم فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، جو ہمارے مشن کو زندہ کرتا ہے، جو ہماری سیرت کو زندہ کرتا ہے، جو ہمارے کردار کو زندہ کرتا ہے، جو ہماری فضیلتوں کو بتایا کرتا ہے۔ اللہ اس کے اوپر رحم کرے۔ یعنی کیا ہے کہ جب آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، زمین اور آسمان آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اہل بیت اطہار آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور کتنی بڑی اللہ نے نعمت دی ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی۔ حالانکہ حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے،
نفس المحموم لظلمنا تسبیح، یعنی ہم پہ جو ظلم ہوا ہے اس کی یاد میں سانس لینا، تنفس لینا، ایک غم زدہ شخص کی جو سانس ہے، عزاداری ہے سید الشہداء میں، فرمایا کہ یہ اس کی سانس نہیں ہے، یہ تسبیح پروردگار. That is the glorification. That is the glorification of Allah subhanahu wa ta'ala. جو انسان برید کرتا ہے، انسان سانس لیتا ہے، سید الشہداء کی عزاداری میں نفس المحموم لظلم تسبیح، یہ تسبیح ہے. جس طرح ماہ مبارک رمضان میں انسان سانس لیتا ہے تو تسبیح پروردگار بن جاتی. اسی طرح محرم میں عزاداری ہے، سید الشہداء میں جو عزادار ہے سانس لیتے ہیں، ان کا ہر سانس گویا یہی ہے کہ سبحان اللہ، تسبیح پروردگار بن جاتی ہے. وَحَمُّهُ لَنَا عِبَادَتُ. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مصیبت پہ غم زدہ ہونا، رنجیدہ ہونا، مسائب پہ گریہ کرنا عبادت ہے، عبادت ہے پروردگار. عزادار کا سانس عبادت، عزاداری میں آنسو گریہ، رنجور ہونا، رنجیدہ ہونا، غم زدہ ہونا عبادت ہے پروردگار. وَكِتْمَانُ سِرٍّ نَاجَحَاتٌ فِي سَبِيلِ. اور ہمارے رازوں کو محفوظ رکھنا، ان کو چھپانا، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. مولا فرماتے ہیں اس حدیث کے آخر میں یجب ان یکتب ھذا الحدیث بالذہب، چاہیے یہی کہ اس حدیث کو سنہرے حروف کے ساتھ لکھ دیا جائے، سونے کے پانی کے ساتھ لکھ دیا جائے اس حدیث کو. کتنی اہم حدیث ہے اہل بیت کی شان میں. عزاداری، عزاداری، پرسداری، ماتمداری، یہ تسبیح بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے. عبادت فرمائے، یعنی کتنی بڑی شان بتا دی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی. اگر کوئی شخص جسے دل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اور بالخصوص مولا حسین کی محبت جس دل میں ہوا کرتی، کیا ہے حدیث میں من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتی. اللہ جس دل میں ارادہ کرتا ہے، دل میں ارادہ کرتا ہے، اللہ جب کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جب کسی کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ قذف فی قلبہ حب الحسین وزیارتی وحب زیارتی. اللہ اس کے دل میں محبت حسین کو ایجاد کر دیتا ہے، محبت حسین کو القاء کر دیتا ہے، محبت حسین کو ودیعت کر دیتا ہے، اور محبت ان کی زیارت کی قدم قدم پہ جس کے انسان کو حج کا ثواب ملتا ہے. زیارت امام حسین، یہ کیا ہے؟ محبت حسین دل میں آ گئی، اللہ کی عطا ہو گئی، زیارت کی تمنا آ گئی، اللہ کا ارادہ آ گیا. اللہ گویا خیر چاہتا ہے ایسے میں. ظاہر ہے کہ یہ خیر ایسے تو نہیں آتی، اسی طرح تو اللہ تقسیم نہیں کرتا ہے. اللہ خیر تقسیم کرتا ہے
اپنے ارادوں کے ساتھ. وہ ایسا ارادہ ظاہر ہے کہ جنہوں نے والدین کی دعاؤں میں شامل رہے، وہ عزاداروں کی، جن کے دل پاک، جن کے دل صاف. اللہ جانتا ہے کون سا دل ہے کہ جس میں محبت حسین کو جاگزیں کر دیا جائے. واضح نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ کیا ہے؟ قذف. یعنی اللہ اپنی خاص عطا کے ذریعے، خاص عنایت کے ذریعے وہ محبت القاء کر دیتا ہے، القاء کرتا ہے. ارادہ، یہ ارادہ کیا ہے؟ ارادہ تکوینی. ومن اراد اللہ بہ سوء قذف فی قلبہ بغض الحسین و بغض الزیادہ. جب اللہ کسی کے لیے ارادہ کرتا ہے برائی کا، اس کے لیے شر کا ارادہ کرتا ہے، تو اسے مولا حسین کی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے. محبت حسینی اس دل میں نہیں آیا کرتی ہے، وہ زیارت پہ نہیں جاتا ہے، زیارت کی اسے توفیق ہی نہیں ملتی ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نہیں چاہتا. اللہ مولا حسین کو معیار بنا دیا اپنے ارادہ خیر کا. ارادہ خیر ہے تو محبت حسین ہے. اگر ارادہ خیر کا اللہ نہیں کرتا، اس میں کبھی محبت حسین ہی نہیں آ سکتی. یعنی کیا ہے کہ یہ ارادہ ایسا ہے، ارادہ تکوینی ہے نا، ارادہ تشریعی تو نہیں. ارادہ تشریعی تو ہر ایک کے لیے، خواہ کوئی مومن ہے، خواہ کوئی منافق ہے، خواہ کوئی کافر ہے، خواہ کوئی مسلمان، سب کے لیے اللہ چاہتا ہے تشریعی اعتبار کے سارے اطاعت گزار بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں، دیندار بن جائیں. ارادہ تکوینی اللہ کی طرف سے لطف ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیاضی تقسیم ہو رہی. این سعادت بزور بازو نیز تا نہ بخشت خدائے بخشت. جب تک اللہ کی طرف سے عطا نہیں ہوتی. یعنی کیا ہے؟ یہ وہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، جس سے چاہتا ہے وہ عنایت کرتا ہے. صلاحیتیں باہر کیف ہوتی ہیں، تب جا کر وہ ارادہ کرتا ہے. خلوص محبت ہوتا ہے اس گھر کے ساتھ، اللہ ارادہ کر لیتا ہے. ماؤں کی، والدین کی، عزیز و اقارب کی، عزاداروں کی دعائیں جب شامل ہوتی ہیں، اللہ اس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے. پھر تکوینی اعتبار کے ساتھ، تکوینی اعتبار کے ساتھ محبت اہل بیت تکوینی ہے. ایک تو آپ نے یہ حدیث سنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتی ومن اراد اللہ بالسوء قذف فی قلبہ بغض الحسین وبغض زیارتی. یعنی کیا ہے؟ یہ ارادہ تکوین، ارادہ محبت اہل بیت، ارادہ تکوینی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ اس محبت کو ایجاد کرتا ہے، خود ایجاد کرتا ہے، خود عنایت فرماتا ہے. جس طرح امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی ہے نا کہ جب ہماری محبت تمہارے دلوں میں آ جائے تو تمہیں غرور اور تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اس لیے کہ تم نے ہمیں نہیں دیکھا ہے، اہل بیت کو دیکھا ہے. کیا بات ہے کہ جب ہمارا ذکر آتا ہے تم میں
محبت کے جو چشمے ہیں وہ بل پڑتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے تمہارے دلوں پہ کچھ فرشتوں کو معمول کر دیا۔ جو ہی ہمارا ذکر آتا ہے وہ فرشتے القاء کرتے ہیں، انسپائر کیا کرتے ہیں، الہام کیا کرتے ہیں، تمہارے دل میں ہماری محبت معجزن ہو جائے کرتی۔ یہ اللہ کا ارادہ تکوینی، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے محبت اہل بیت۔ یا نہج البلاغہ میں میرے مولا اور آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اور نہج البلاغہ میں اسی طرح امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ نے سنا، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمان؟ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک منافق کو 7 اقالیم دے دوں، ساری دنیا دے دوں، اور اسے میں کہوں تو مجھ سے محبت کر، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اچھا، مولا جو فرما رہے ہیں کہ میں اسے 7 اقالیم دے دوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دے سکتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں نا دے دوں۔ اگر میں ایک منافق کو 7 اقالیم دے دوں اور اسے میں یہ کہوں کہ تم مجھ سے محبت کر، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اگر میں ایک مومن کے ناک کے اوپر تلوار رکھ کر کہوں تو مجھ سے بغض کر، وہ مجھ سے بغض نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے کہ میرے آقا رسول نے کیا خوب فرما دیا، یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق و کفر، اے علی تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے اور تیری دشمنی کفر اور منافقت کے اوپر دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے عطا ہے، تکوینی ہے۔ شام میں اگر آپ خطبہ دیکھیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس خطبے میں بہت خوبصورت اس میں فرماتے ہیں عطا ہے اللہ کی، عطا تکوینی۔ ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، کیا ہے ہمیں اللہ نے 6 چیزیں عطا کی ہیں، اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، یہ علم اس کی عطا ہے۔ اسی وجہ سے اہل بیت عطا چونکہ اللہ نے عطا کی، علم لدنی کے وارث ہیں، دنیا کے کسی مدرسے میں انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی پاک مدرسے سے پڑھ کے آئے، وہ علم ماکان بھی جانتے ہیں، وہ علم ما یکون بھی جانتے ہیں، وہ دنیا کے بھی علم کو جانتے ہیں، وہ آخرت کو علم کو بھی جانتے ہیں، وہ علم اسوات کو بھی جانتے ہیں، علم افکار کو بھی جانتے ہیں، علم آخرت کو بھی جانتے ہیں، علم دین کو بھی جانتے ہیں، علم دنیا کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اہل بیت کے پاس نہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے عطا کی۔ کبھی وہ نہیں کہہ سکتے، اگر دنیا میں کسی سے پوچھیں گے نا تو کہے گا میں مطالعہ کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں ریسرچ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ کون سی تاریخ ہے دنیا میں جو یہ کہے کہ ہم نے اہل بیت سے اس وقت پوچھا اور انہوں نے اسی وقت اس کا جواب نہیں دیا؟ جب امام سے پوچھا گیا نا کہ آپ اتنے جلدی جواب دے دیتے، تو فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کی کتنی انگلیاں؟ کہا 5۔ کہا سوچا کیوں نہیں؟ میرے پاس۔ فرمایا اسی طرح علم بھی ہمارے پاس، ہمیں اللہ نے علم ذات میں دیا ہے، خمیر میں دیا ہے۔ یہ علم ان کا اللہ کی طرف سے ذاتی ہے، ان کی ذات میں اللہ نے شامل کیا ہے، ان کی فطرت میں اللہ نے علم کو شامل کیا ہے، ان کے ضمیر میں اللہ نے علم کو شامل کیا ہے۔ ہر ایک آ کر ان کے پاس زانو تلمس طے کرتا ہے،
اور میں کہوں گا مکتب اہل بیت کے جو پر اڑتا ہے سر اٹھا کے چلا کروں ہمیشہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے تمہیں وہ رہنما دیے ہیں، وہ مقتدا دیے ہیں کہ سارے علم کی خیرات جن سے لینے کے لیے آتے ہیں، وہ دروازہ اہل بیت کا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، انا دار الفقہ وعلی بابها، میں علم کا دروازہ ہوں، میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا در ہے، میں فقہ کا گھر ہوں، علی اس کا در ہے، میں دین اور دیانت کا مرکز ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے۔ من اراد العلم فلیات الی الباب، جسے علم کی تلاش ہے وہ جائے دروازے کے پاس، دیواروں سے سر نہ ٹکرائے، علی کے پاس آئے، تمہیں علم ملے گا، تمہیں حکمت ملے گی، تمہیں فقہ ملے گی، تمہیں شریعت ملے گی، تمہیں خدا شناسی ملے گی، تمہیں دین شناسی ملے گی، تمہیں رسالت شناسی ملے گی، تمہیں علم دنیا ملے گا، علم آخرت ملے گا۔ فرمایا اوتینا ستن، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، علم اللہ نے ہمیں عطا کی، علم اللہ نے ہمیں عطا کی، اللہ نے سماحت اور بزرگی اللہ نے ہمیں عطا کی، فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی، شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی، والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو اللہ نے رکھ دیا ہے۔ مومن ہوگا محب اہل بیت ہوگا، مومن ہوگا محب حسین ہوگا، اگر محب ہوگا تو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یعنی کیا ہے؟ اگر مومن ہے تو محبت اہل بیت ہے، اگر مومن ہے تو اس میں مودت سیدہ موجود ہے، اگر مومن ہے تو اس میں محبت حسنی موجود ہے، محبت حسینی موجود ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اللہ کی طرف سے اللہ نے یہ ساری چیزیں عطا کی۔ حب الحسین اللہ نے عطا کی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مشیت ہے، یہ ارادہ تکوینی ہے، یہ فیاضی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ مولا حسین کی بارگاہ میں جب ہم آتے ہیں، اپنے جب دلوں کو ہم لے کے چلے جاتے ہیں مولا حسین کی بارگاہ میں، کیا ہے؟ ہماری ساری خوشی، سارا غم ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، مولا کے ساتھ، ان کے صدقے میں، اس وجہ سے کہ ہماری خوشی ان کے ساتھ ہے۔ اور شیعہ کی جو چاہنے والے ہیں ان کی تعریف ہی یہی ہے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینۃ، ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت سے خلق ہوئی ہے۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینۃ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، جب ہم خوش ہوتے ہیں نا تو شیعہ بھی خوش ہوتا ہے، یعنی جو چاہنے والے ہیں، چونکہ ان کا خمیر وہی ہے، ان کا ضمیر وہی ہے، ان کی چاہت وہی ہے، ان کی تمنا وہی ہے۔ یہ تمنا ہے اہل بیت کی، ان کی چاہت، ان کی خوشی، ان کا غم، ان کا ارادہ، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کی حرکات، ان کی سکنات اہل بیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں
طرح ہے نا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے. سفینہ نوح نجات کی ذمہ دار ہے نا. من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. جس نے سفینہ نجات یعنی جو کشتی نجات پہ سوار ہو گیا، من رکبہا نجا. اس طرح ہے نا یہ کربلا وسیلہ نجات. ظاہر ہے کہ مجھے آج مقدماتی گفتگو ہے، کل شام انشاءاللہ اپنے ٹاپک پہ آ جائیں گے. کربلا دنیا نجات کی طرف جاتی ہے، کربلا وسیلہ نجات. فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. کشتی نوح من رکبہا نجا من تخلف عنہا غرق وہوا. جو اس کشتی نجات پہ سوار ہو گیا اسے نجات مل گئی، اور جس نے کشتی نجات سے دور ہے وہ غرقاب ہو گیا. دنیا میں بڑی بڑی کشتیاں بنے گی مگر نجات والی کشتی حسین کی ہے، اہل بیت اطہار کی. ان الحسین مصباح الہدی، عرش کے کنارے پہ لکھا ہے. کیا جملہ لکھا ہے؟ تحت العرش کیا لکھا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. میرا حسین چراغ ہدایت ہے، یہ سفینہ نجات ہے، یہ کشتی نجات ہے. دنیا میں بہت ساری کشتیاں بنے گی. بنو امیہ کی کشتی بنے گی، بنو عباس کی کشتی بنے گی، زمانے کی یزیدوں کی کشتیاں بنے گی. داعشیوں کی کشتیاں بنے گی. فرمایا کہ ساری کشتی کے بورڈ دیکھتے جانا کس کشتی پہ. بنو امیہ کی ہے سوار نہیں ہو، صدام کی کشتی ہے سوار نہیں ہو، مروان کی کشتی ہے سوار نہیں ہو، اہل بیت کے دشمنوں کی کشتی ہے سوار نہیں ہو، یزید کی کشتی ہے سوار نہیں ہو، وہ شام کے امیر کی کشتی ہے سوار نہیں ہو. جس کشتی پہ بورڈ لکھا ہو نا حسین ابن علی کا، اس کشتی پہ سوار ہو جانا، وہ تمہیں نجات کی طرف لے کے جائے گی. کشتی نجات، کشتی نجات ہے حسین. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. میرے مولا حسین کی جو کشتی ہے، اور یہ عشر محرم دسترخوان حسینی بچھ گیا ہے. عزاداری اور ہر طرف سوگواری، فرش عزا، ماتمداری، سارے ہم آ کے اس رحمت کے دریا سے رحمتیں لینے کے لیے آئے ہیں. اس وجہ سے کہ مولا حسین کی جو بارگاہ ہے، باب و رحمت اللہ الواسعہ، اللہ کی رحمت کی سب سے بڑا دریا اگر کسی نے دیکھنا ہے نا تو وہ مولا حسین کی بارگاہ. کوئی نبی جب نام سنتا تھا نا مولا امام حسین کا، کوئی بھی نبی تو گریہ کرنے لگتا تھا. کہتے ہیں نا کہ
جب انبیاء سنتے تھے مولا حسین کی عزاداری کو تو کہتے ہیں کہ حضرت زکریا 3 دن تک سوئے نہیں ہیں، گریہ کرتے رہے مولا امام حسین، نام ہی سنتے تھے انبیاء گریہ کیا کرتے تھے، نام سن کہتے تھے کون سا نام ہے جس کو ہم سنتے ہیں ہمارا دل غم زدہ ہو جاتا ہے، یہ مولا حسین بہت بڑا، یہ جو دریائے رحمت ہے مولا حسین کے صدقے میں۔ ابھی چند سال پہلے میں ٹورنٹو معاشرہ پڑھنے کے لیے گیا، بہت مشہور ظاہر ذاکرہ بھی ہیں، میرے پاس آئیں کہ آپ مولا کے ذاکر ہیں، میرے بچے کے لیے دعا کر دیں۔ وہ دہریہ ہو گیا ہے، ایتھیسٹ ہو گیا ہے، خدائی کو نہیں مانتا ہے۔ رحمت اللہ الواسع، باب رحمت اللہ الواسع، مولا حسین کا بارگاہ۔ چند دنوں کے بعد خاتون آئی، کہا کہ بلا کیا ہوا ہے؟ وہاں بارگاہ میں گیا بچہ، اب تو نماز شب بھی پڑھ رہا ہے، نماز شب بھی پڑھ رہا ہے۔ مولا حسین باب رحمت اللہ الواسع، سب سے بڑا اللہ کی رحمت کا دروازہ جو ہے نا وہ کھلتا ہے مولا حسین کے صدقے۔ کہتے ہیں کہ شاہ کے زمانے میں انقلاب سے پہلے عراق کے ایک امام بارگاہ میں ایک شخص اسی طرح پی کے آ گیا اور اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، مست، اور وہ ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی پکارا تھا آ جاؤ میرے مقابلے۔ لوگ دروازے کے باہر کھڑے، امام بارگاہ کے باہر کھڑے، کوئی اندر نہیں جا رہا۔ ایسے میں آتے ہیں مولانا صاحب کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ شخص خنجر لے کے کھڑا ہے اور ایک شعر بھی پڑھ رہا ہے۔ شعر کیا پڑھ رہا ہے؟ بردند ذرے ذرے ماہ بے کرن دل ہمرا، یک ذرے دیگر ماند تا قسمت کی باشد۔ میرے دل کے سارے ذرے ذرے لوٹ کے لے گئے، بس ایک دل کے اندر ایک ذرہ باقی ہے، پتہ نہیں وہ کس کی قسمت ہے، پتہ نہیں کس کی قسمت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ذرہ اس طرح کریں، مولا امام حسین کو دے دیں، وہ جو ذرہ باقی ہے نا تمہارے دل میں ابھی، اس کو امام حسین کو دے دیں۔ جو ہی نام سنا نا ایک ٹکر زمین پہ آیا، دوزانو ہو کر بیٹھا، جب تک مجلس رہی، جب تک مجلس رہی مولا حسین پہ گریہ کرتا رہا۔ میرا مولا باب رحمت اللہ الواسع، گریہ کرتے، ہر نبی نے گریہ کیا، ہر ولی نے گریہ کیا، باپ نے گریہ کیا، ماں نے تو اس طرح گریہ کیا کہ جب بابا نے سنایا نا کہ یہ آپ کا بیٹا 3 دن کا تشنا پیاسا کربلا کے لک و دک صحرا میں شہید ہو جائے گا۔ ترمذی شریف میں بھی ہے نا کہ اس وقت بیوی نے پوچھا اس وقت آپ کہاں؟ کہا میں بھی نہیں ہوں گا، ان کا بابا بھی نہیں ہوگا۔ فی زمان خال انی وان کے وان حسن وان علی، یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب نہ آپ ہوں گی، نہ میں ہوں گا، نہ ان کا بابا علی ہوگا، نہ ان کا بھائی حسن ہوگا۔ تو کہا کہ بابا پھر میرے حسین پہ روئے گا کون؟ فرمایا بیٹی گھبرا نہیں، خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے خواتین تیرے خواتین پہ روئیں گی، جن کے بچے تیرے بچوں پہ روئیں گے۔ میری آقا زادی نے اس وقت کہا بابا میں جنت کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاؤں گی، اس وقت تک نہیں جنت جاؤں گی جب تک میرے حسین کے عزادار جنت میں نہ جائیں۔
لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگار جہاں جہاں پہ بھی عزادار ہیں، مصروف عزاداری ہیں، پروردگار ہم سب کی سوگواری، ماتمداری، عزاداری سید الشہداء، گریہ ماتم ہماری یہ پرسہ ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ پروردگار ہم سب کو سید الشہداء کی محبت سے ہمکنار فرما، ہم سب کو محبت حسینی نصیب فرما، اور جتنے عزادار گزر گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں، اور بالخصوص سید نور حسن جعفری، صبیحہ نور حسن جعفری، میر غلام عابد، زہرا بیگم، بلقیس تقی، پروردگار ان کو گشاد فرما، کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد سارے مومنین مومنات مرحومین پروردگار انہیں معصومین علیہ السلام کو جوار نصیب فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، مولا امام زمان قطب عالم مکان کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما، اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر، اللہم صلی علی